کا دوسرا اشرہ آج شروع ہو رہا ہے۔ اس اشرے میں سورہ برات کی تفسیر کے ایک مفصل گفتگو ہم کریں گے تسلسل کے ساتھ۔ فلم جو 27 گھنٹے کی ایران میں بنائی، اس کے کچھ اقتباسات ہمارے سامعین نے ابھی دیکھے۔ یہ اقتباس اس لیے دکھائے گئے کہ ظاہر ہے کہ کسی کے پاس اتنا وقت نہیں کہ 27 گھنٹے بیٹھ کر دیکھے۔ دیکھتے فلم اگر 27 گھنٹوں میں مولا علی ہی ہوتے، چونکہ 2 گھنٹے صرف اس پر جا رہے ہیں کہ معاویہ کا دربار دکھایا جا رہا ہے، ولید کی نجی زندگی، معاویہ کی نجی زندگی، تو اب اس کو دیکھ کے ہم کیا کریں گے؟ ہمیں اس کو دیکھنے سے کیا ملے گا؟ اس لیے کہ وہ خاص مقامات، یعنی اس میں سینکڑوں مقامات ایسے ہیں کہ جو آپ کے دیکھنے والے تھے، لیکن ہم اس پہ تبصرہ کرتے رہیں گے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ فلم اسکرین دکھا دیے گئے کہ ہم اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں۔ فلم موجود ہے، جب ہم اس تاریخی حقیقت پر گفتگو کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ علی پر اگر فلم بنانا ہے اور ضروری ہے کہ اس میڈیا کے دور میں اسکرین پر، ٹی وی پر علی کو پیش کیا جائے، تو پھر ایک ملک یہ حق ادا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ علی صرف ایران کے نہیں ہیں، 87 اسلامی ملک ہیں، اور ان 87 اسلامی ملکوں میں ہندوستان اور پاکستان کو مرکزیت حاصل ہے، اور ہمیں مرکزیت اس لیے حاصل ہے ولایت علی کے سلسلے میں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ صاحب ہماری حکومت ہے، شیعوں کی حکومت ہے یا شیعہ زیادہ، نہیں، اس کی بحث نہیں۔ گفتگو یہ ہے کہ علی والے علی کی محبت میں کس ملک میں سب سے زیادہ مصروف ہے؟ دیکھیے، ہم 10 دن یہ گفتگو کریں گے کہ حضرت علی پر 87 ملکوں میں سب سے زیادہ کام کس ملک میں کیا اور صدیوں سے کون کر رہا ہے۔ تو کم از کم محبت علی کے سلسلے میں ہم 87 ملکوں سے افضل ہیں ہر حال میں، یعنی ہم اس پر بھی ڈسکس کر سکتے ہیں کہ محبت علی میں علی کے واقعات، علی کی سبان حیات، ان سب چیزوں میں نہ ایران، نہ عراق، نہ عرب، نہ یمن کوئی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ دیکھیے، ایران میں اگر کتابیں لکھی گئی ہیں تو ہم نے بھی کتابیں لکھی، لیکن مجالس کا مقابلہ دنیا کا کوئی ملک پاکستان اور ہندوستان سے نہیں کرتا۔ جس طرح ہم نے اپنے بچوں کی تربیت صدیوں میں مجلس سے کی ہے، یہ کام ایران نہیں کر پایا۔ ایران میں مجلس نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، وہاں روزے خانی ٹائپ چیزیں ہوتی ہیں، فرقہ وغیرہ بیان ہوتا ہے، مجمع ہوتا ہے۔ یہ مجلس ہماری ایجاد ہے، اس کے ہم موجد ہیں، اس ذاکری کے ہم موجد ہیں، ہمیں نے اس کو ترقی دی ہے، ہمیں نے اس کو سجایا ہے، اور ہم نے اس کی بنیاد رکھی رسول اللہ کی اس حدیث پر کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو، ذکر علی۔
کسی کے پاس ہے اپنی مجلسوں کو زینت ذکر علی سے سوا ہمارے کو. تو اب اس مسئلے کے کئی روپ ہیں. ایک تو یہ کہ جو غلط واقعات تعلیم پیش کی گئے فلم میں پورے ورلڈ نے دیکھے اور مسلسل پھر دکھایا جا رہا ہے. ہم اس کی تصحیح بھی کرتے ہیں, صحیح تعریف کیا. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ اگر آئندہ یہ تو پیسہ ضائع کیا گیا ہے, دولت مندوں کو اگر واقعی کوئی فلم بنانی ہے حضرت علی پر, امام حسن پر یا واقع کربلا پر, پہلے پاکستان کے شیعوں سے مشورہ کر لیں. جو کہانی لکھی ہو, جو اسکرین پلے لکھا ہو, وہ ہمیں دکھوا لیں تو ان کا فائدہ ہے. اور شاندار فلم بن سکتی ہے اگر اسکرین پلے ہمیں دکھائیں. ہم اس کے ڈائریکشن, اس کی کہانی, اس کا اسکرین پلے, اس کا کلائمیکس سب سمجھا دیں گے ڈائریکٹر کو تم کیسے کام کیجیے اور اس میں آپ کو کیا کرنا ہے. حد یہ ہے کہ ہم یہ تک بتا سکتے ہیں کہ لباس کیا ہو, منظر میں اگر صحرا ہے تو خیام کیسے ہو, اور اگر گھر کا منظر ہے تو آج کے گھر نہ لگیں بلکہ 1400 سال پرانے گھر معلوم ہو. اگر ہماریاں دکھانی ہے تو ہم بتا دیں. اسی لیے ہم نے عزاداری کو قائم رکھا ہے کہ نقشہ نہ بدلنے پائے, نقشہ نہ بدلنے پائے. ہم نے وہ سارے نقشے بنا کے رکھے ہوئے تاکہ ہمارے بچوں کے سمجھ میں وہ ساری چیزیں آتی رہیں اور تصویر بھی دیکھتے رہیں. تصویر ہم دکھا رہے ہیں, اور ملکوں نے تو نہیں دکھائی ہے تصویر, لیکن ہم اپنی عزاداری میں ان تصاویر کو بھی رکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں بھی کھاتا ہے. تاریخ کی کتابوں میں جو کچھ ہے وہ بھی ہماری نظر میں ہے. رہ گیا یہ کہ ہم سفارت خانے سے احتجاج کریں اور ایران کو خط لکھیں, یہ کام ہمارا ہے. ہم کو اپنا احتجاج ریکارڈ کریں, ہم اپنا مشورہ ریکارڈ کروا دیں. یہ ہمارا مطلب نہیں ہے کہ ہم لکھ کر لکھیں اور ہم یہ طاقت کریں اور سوال جواب. جیسے آپ نے بلا اجازت فلم بنا دی, ویسے ہی ہم آپ سے بلا اجازت 1 بے لاکھ تبصرہ کر رہے ہیں. اگر آپ کو یہ حق ہے کہ تنہا آپ علی پر فلم بنا لیں اور غلط طریقے سے بنا لیں تو یہ ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم اسے صحیح کریں اور آپ سے کوئی اجازت نہ لیں. اور جب ہم آپ سے نہیں لڑ رہے اس بات پر, نہ ہم کو جلوس نکال رہے ہیں, نہ ہم اخبارات میں کوئی بیانات آپ کے خلاف دے رہے ہیں, تو آپ کو بھی یہ حق نہیں کہ ہماری ان 10 تقریروں پر آپ کا کوئی نمائندہ آ کر ہماری مجلسوں میں گڑبڑ پھڑبڑ پھیلائے. اب ہم جو بھی 10 دن کہیں وہ اختیار آپ کا تھا, یہ اختیار ہمارا. اور علمی مسئلوں میں غصہ گرمی نہیں ہوتی. آپ نے اپنا کام کر لیا, اب ہمارا کام شروع ہوا. اور علی نے 25 برس احتجاج ریکارڈ کروایا کہ بھائی تم نے اپنا کام کر لیا, وہ تمہاری خلافت, یہ ہماری خلافت, وہ تمہاری حکومت, یہ ہماری حکومت. اس میں کسی کو پریشان نہیں ہونی چاہیے. ہم آپ کی سرحدوں میں داخل ہو کر آپ پر حملہ نہیں کر رہے ہیں, آپ ہماری سرحدوں میں کوئی ایسا کام نہیں کریں گے, اور اگر کریں گے تو آپ کی جہالت ہوگی. علمی مسئلوں میں غصہ گرمی نہیں کرنی چاہیے. وزیر جعفری نے جب کتابوں پر احتجاج کیا, میں نے 30 تقریریں 2 سال پہلے کی تو وہ خود آ گئے. جھگڑا کرنے کے لیے بھیجا گیا لڑکوں کو, علماء آ کے بیٹھ گئے سیڑھیوں پر, جلسہ رکھا گیا سڑک کے اوپر,
ہماری مجالس کے مقابلے پر، یعنی اپنا احتجاج دکھانے کے لیے، تو ایسی کوئی بات ہونی نہیں چاہیے۔ ہاں بس یہ ہے کہ مشکلوں کو دوسروں کے مانو، اور ہم عرصہ دراز سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ایران میں جو کتابیں جا رہی ہیں ان کا سسٹم صحیح نہیں، دولت ضائع ہو رہی، کروڑوں روپے ضائع ہو رہے، اور جب ہم نے بہت لوگوں نے اصرار کیا کہ صاحب احتجاج احتجاج احتجاج، کچھ ان سے بات چیت کیجیے تو کربلائی صاحب نے کہا، کربلائی صاحب نے ایرانی علماء سے کہا، ان کا بھائی ہم کیا کریں، جیسے آپ کے یہاں 5-10 جماعتیں ہیں اور سیاسی پارٹیاں، ہمارے یہاں بھی ایسی سیاسی پارٹیاں ہیں، کوئی پارٹی کوئی کتاب چھاپ دیتی ہے، اب اگر ہم اس کے خلاف کام کریں تو اسمبلی میں ہمارے یہاں جھگڑا ہو جائے گا۔ اس کے معنی جتنی پارٹیاں سیاسی ہیں ملک میں وہ سب متفق نہیں ہیں سیرت علی پر۔ اس سے تو یہی بات ظاہر ہوئی، ہم تو یہی سمجھتے تھے کہ پورے ملک میں سب ولایت علی پر متفق ہیں، لیکن اب یہ بات ہوئی۔ یا مثلا محرم میں فتویٰ آ جاتا ہے زندگی کا ماتم حرام، ماتم حرام، فلاں آپ کی کو یہی آ گیا کہ تازیہ چومنا، امام باڑے میں جانا، تابو چومنا سب حرام۔ جب نمائندہ گیا اور اس نے جا کر کہا کہ بھائی آپ نے بہن کیوں، یہ کہیے ہماری ترقی پسندی ہے، یہ ہماری کشادہ ذہنی ہے، یہ ہمیں کشادگی قلب ہے ہماری، دانشورانہ ہمارا یہ بیان ہے۔ چونکہ یہ جاہلانہ چیزیں ہیں اس لیے بین الاقوامی سطح پر اس کو دہشت گردی کہا جاتا ہے کہ کما لگانا اور زندگی کا ماتم کرنا، اس سے دہشت گردی امریکہ کہتا ہے، اس لیے ہم اس کے خلاف ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ جب آپ نے داڑھیاں رکھوائی تھیں بھیانک ڈاکوؤں والی، تو آپ کو دہشت گردی نہیں یاد آئی، جب آپ نے انقلاب کے نعرے لگوائے تب آپ کو دہشت گردی نہیں یاد آئی۔ اب وہ سب کچھ لپیٹ کے آپ نے اسی ملک سے دوستی کر لی، ہمیں معلوم تھا کہ ایک دن یہ دوستی ہوگی، ہمیں پتا تھا کہ یہ دوستی ہونا ہے، اس لیے جملے کی قدر کیجیے گا، ریکارڈ ہو رہا ہے، جملہ بہت قیمتی جملہ ہے۔ جب دو دوست آپس میں لڑتے ہیں تو اس کا انتظار رہتا ہے کہ یہ اب کب ایک ہوں گے۔ جتنی شدت سے دونوں دوست پرانے لڑتے ہیں اتنی ہی شدت سے دوستی بھی ہوتی ہے۔ امریکہ اور ایران ایسا دوست تھا کہ دنیا میں کوئی دو ملک ایسے دوست نہیں تھے، اور پھر دوست ہو گئے، پھر دوستی ہو گئی۔ دوستی مبارک ہو۔ پروفیسر علی رضا شاہ نے اخبار جنگ میں مبارکباد دے دی، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، صلح کی باتیں ہو گئی ہیں۔ اچھا ہوا کہ اس کی وجہ سے ہمارے ملک میں ایک آفت ہو گئی تھی، ہم شیعوں پر، اور ہم بہت پریشانی کی لپیٹ میں آ گئے تھے۔ اللہ کرے کہ یہ میل ہو جائے تاکہ ہماری عزاداری محفوظ رہے۔ ہماری عزاداری بہت بحران میں آ گئی اس انقلابی نعرے کے چکر میں۔ تو اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ جہاں طاقت ہوتی ہے، دولت ہوتی ہے، وہ سارے کام کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس نہ دولت ہے اور نہ طاقت ہے، ورنہ اگر صرف دولت ہی ہوتی تو ہم بھی 27 گھنٹے کی فلم بنا کر اس کے جواب میں بتاتے کہ فلم ایسے بنتی ہے، فلم ایسے بنائی جاتی ہے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں، شاہان اودھ کے دور سے لے کر ہمارے بچپن شیعہ طلب قائم تھا، جونپور میں بھی، لکھنؤ میں بھی ڈرامہ اسٹیج پیش کیا جاتا تھا امیر مختار پر، اور وہ ڈرامہ کاش کے دور میں ٹی وی ہوتا تو کیمرے سے وہ محفوظ کر لیے جاتے مناظر جو ہم نے بچپن میں دیکھے کہ ایسا شاندار ڈرامہ اسٹیج امیر مختار پر۔ یقین کریں کہ آج کی فلمیں اور اسٹیج سب بیکار ہیں،
ان اداکاروں کے ساتھ بڑے بڑے دانشور اور نوابین اس میں حصہ لیتے تھے، شرفا عمرا اسے دیکھتے تھے اور صحیح مناظر اس کو دکھائے جاتے تھے۔ حالانکہ مختار پہ اسٹیج ہوتا تھا، لیکن اس طرح بیچ بیچ میں مد علی آ جاتی تھی، تقریباً ہوتی رہتی، لیکن یہ کیونکہ تمیز ہے اور مختصر سی بات ہے اس کو میں سمجھاتا ہوں کہ اس میں مالک اشتر کی دو بہنیں، خواجہ حسن نظامی کی کتاب ہے تماچا بروسہ یتیم، اس ڈرامے میں خواجہ حسن نظامی کے ان مناظر کو شامل کر لیا گیا۔ تو خواجہ حسن نظامی نے لکھا ہے کہ دو بہنوں نے بعد کربلا قسم کھائی تھی، مالک اشتر کی بیٹیوں نے، ابراہیم نے مالک اشتر کی دو بہنیں، اور قسم اس وقت کھائی، مسائل نہیں پڑ رہا، قسم اس وقت کھائی کہ جب لٹا ہوا قافلہ گزر رہا تھا راستوں سے، اور جب ابراہیم بن مالک اشتر کے گھر کے سامنے سے قافلہ گزرا تو گھر میں دونوں بہنیں اکیلی تھیں، تو روشندان سے قریب منہ لا کر دونوں بہنوں نے مخاطب کیا، سلام دیا، السلام علیکم یا علی بن حسین، اور کا مولا ہم دیکھ رہے ہیں، اس کا انتقام ہم لیں گے، ہم قسم کھاتے ہیں کہ اس کا انتقام لیں گے، ہم یزید کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اور دونوں بہنوں نے گھر چھوڑ دیا اور قصر یزید میں کسی نہ کسی طرح ملازمت کی صورت میں داخل ہو گئی، اور پھر انہوں نے اپنا انتقام لیا اور ادھر بھائی نے مختار کے ساتھ مل گیا۔ تو یہ منظر جب دکھاتے تھے اسٹیج پر، جو میں 10 برس کا رہا ہوں گا جب کی بات بتا رہا ہوں، تو اس کے فوراً بعد کہ جب یہ انقلاب بعد کربلا انتقام خون حسین کا شروع ہوا، تو اس میں دکھاتے کہ خواتین کا کیا عالم ہے۔ تو ایک جوشی خواتین کو سین دکھاتے تھے، موضوع چل رہا تھا کہ اس ڈرامے میں بھی رات ویلی کیسے دکھا، تو اچانک پردہ گرتا اور پھر پردہ ہٹتا اور ایک خاتون آتی اور ایک میدان تسلیم ہوتا اور اس عورت کے ہاتھ میں تلوار ہوتی اور اس کی زبان پر ایک ترانہ ہوتا۔ اس ترانے کے کچھ شعر مجھے یاد کر گئے، اس لیے کہ وہ سین مجھے بڑا اپیل کرتا تھا، اور ظاہر ہے کہ بچوں کو وہ سین اپیل کرتا تھا، اور وہ عورت اس صحرا میں یہ پکارتی، وہ آئے خیبر کے سردار، وہ چمکی حیدر کی تلوار، اور یہ کہتے جب وہ تلوار کو بلند کرتی تو پورے حال میں نعرہ حیدری لگتا، حالانکہ اسٹیج ڈرامہ ہو رہا ہوتا تھا تو پورا حال بھرا ہوتا تھا، شہر میں امین آباد لکھنؤ، اور وہ صدر بازار تھا جو سمجھ لیجیے کہ جہاں جو اسٹیج ہوگا کرنا، چاروں طرف پہلے سنت اور اردو چل رہے ہوتے تھے، ٹرافک چل رہا، مائیں باہر لگے ہوتے، سین ہو رہے ہوتے، وہ چمکی حیدر کی تلوار، وہ آئے خیبر کے سردار، جس لشکر کے ہوں پیغمبر سردار کچھ ایسا تھا، اس جس لشکر کے علی ہو سردار، اس لشکر سے لڑنا ہے بیکار، وہ چمکی حیدر کی تلوار، وہ آئے خیبر کے سردار۔ یہ پورا ترانہ تھا،
اور بیچ بیچ میں ایسے مناظر دکھاتے، اس میں تھوڑا مزاح بھی رکھتے کہ ایک سین بدلتا تو اس میں شیطان آتا تھا، اس کا میک اپ ہوتا تھا شیطان کا، اور شیطان کا موازنہ ہوتا تھا، شیطان کو دکھاتے تھے نجاست کی شکل اور اس کے مقابل طہارت میدان جنگ سجتا، اور وہ بھی سی عجیب ہوتا تھا کہ اس میں جب نجاست پوچھتی کہ تو کون ہے، تو کون ہے، تو طہارت پوچھتی کہ تو پہلے بتا کہ تو کون ہے، تو نجاست یعنی شیطان رجل پڑتا کہ میں کبھی عرش پر، میں کبھی عرش پر، میں کبھی قابیل کی اکڑ میں کبھی کنان کے ساتھ پہاڑ کی بلندی میں کبھی نمرود کے سر میں کبھی فرعون کے دربار، اور میں کبھی شداد کے ساتھ، اور میں کبھی ابو جہل کے ساتھ ساتھ پہلو، اور کبھی میں ابو سفیان کے ساتھ، اور پھر جو آگے آتا اب جو آگے آتا تو پھر طہارت کہتی کہ میں عصمت آدم، میں عصمت آدم میں وزیر میرا عقل، وزیر میرا عقل، میں بادشاہ، میں عصمت، اور میں نوح کے سفینے میں ابراہیم کی خلت میں کعبے کی چار دیواری میں، اور میں عیسیٰ کے زہد میں، اور عصائے موسیٰ میں، اور تخت سلیمان پر، اور زبور کے نغموں میں، داؤد کے نغموں میں، اور طہارت کا رجت ہوتا اور وہ یہاں پر ختم ہوتا۔ عجیب و غریب بات ہے کہ یہاں پر آ کر ختم ہوتا کہ طہارت کہتی کہ گھونگھٹ کو ہٹا چہرہ دکھا، نجاست سے طہارت کہتی کہ گھونگھٹ ہٹا چہرہ دکھا تاکہ میں تجھے پہچانوں، تو نجاست کہتی کہ تو بتا کہ تو عورت ہے یا مرد ہے، تو طہارت کہتی کہ اگر خیبر میں میں رجل میں ہوں تو مرد ہوں، اور اگر چادر میں ہوں تو عصمت۔ اگر صرف اس کو دیکھ لیتے یہ ڈائریکٹرز اور اداکار، وہ کاغذات منگا کر پڑھ لیتے تو انہیں فلم بنانا آ جاتا۔ بہت اچھا جملہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا کا کوئی ملک اسلامی موضوع پر اچھی فلم نہیں بنا سکتا۔ اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرنیز دنیا کے کسی ملک میں پیدا نہیں ہوئے۔ میں آپ کو بڑی عجیب بات بتا رہا ہوں، اور یہ ریسرچ کی باتیں ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے بڑے مطالعے کی ضرورت ہے۔ ہندوستان کا ڈرامہ اور ڈرامے سے فلم، اس کی بنیاد میرنیز نے رکھی۔ ہندوستان میں جو فلم شروع ہوئی بننا تو اسٹیج پہ بنی، اور اسٹیج کی بنیاد جن لوگوں نے رکھی وہ سب میرنیز کے شاگرد تھے یا شاگردوں کے شاگرد تھے۔ اس لیے جس نے اب یہ تو ایک موضوع ہے، اور ظاہر اس کے لیے الگ ہوگی تو یہ اللہ کی نعمت ہے کہ تقریریں 29 ہوتی ہیں تو اتنے بہت سے موضوعات پہ ہم بات کر لیتے ہیں، ورنہ 10 دن کا اگر اشرا ہو تو اس میں کتنی باتیں ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ تو رمضان ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم ایسے آزاد موضوعات پر بھی ڈسکس کر رہے ہیں، ورنہ محرم میں نہ ہم پھر چلا سکتے ہیں نہ اس پہ تبصرہ کر سکتے ہیں۔ یہ تو برکت ہے رمضان کی کہ اتنے بہت سے علمی کام آرام سے ہو جاتے ہیں۔ اس کی ذرا سے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ
بچوں کو اور جوانوں کو خاص طور سے یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہاں بھی کالج اور اسکول میں اردو کورس میں آغا حشر کے ڈرامے کورس میں ہے، اور آغا حشر کے سارے ڈرامے پڑھ ڈالیے تو آغا حشر نے جو ڈرامے لکھے اور جو اسٹیج ہوئے وہ سارے ڈرامے انیس کی شاعری کو نثر کر دیا، اور جہاں نثر نہیں کر سکے وہاں ڈرامے پڑھ کے دیکھیے انیس کے شعر ہی کوٹ کیے، پانی پیے ہوئے تھی وہ گھاٹ گھاٹ کے، دم اور بڑھ گیا تھا اس کا، لہو چاٹ چاٹ کے، جہاں تلوار کا زور دکھا رہے ہیں تو وہاں پر اس کا یہی شعر لکھی۔ بعض ایسے مناظر ہے کہ جسے فلمانا، انیس و دبیر کے مناظر فلمانے سے کہیں زیادہ آنکھ سے نظر آتے ہیں، آنکھ سے نظر آتے ہیں۔ دیکھیے میں آپ کو دکھاتا ہوں مرزا دبیر کا کمال، آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ اپنے آنکھ سے دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیے شاعری کا کمال یہ ہے کہ اسٹیج ڈرامہ نہ ہو، فلم نہ ہو، لیکن منظر آنکھ سے دکھا دیں۔ دیکھیے قسمیاں بتائیے گا مجلس کے بعد آپ نے کیا کیا دیکھا، اور میں دکھاتا ہوں۔ یہ بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی یہ کام نہیں کر سکتا اس لیے کہ اس کے پاس بیک گراؤنڈ نہیں ہے، ہمارے پاس بیک گراؤنڈ ہے، اور آج کا نہیں صدیوں کا ہے، صدیوں کا بیک گراؤنڈ ہے۔ عصمت سرا کے جب کے برآمد ہوئے جناب، ایک مصرع ہے ابھی، اب آپ اپنی آنکھ سے سب دیکھیں گے، میں تسمیہ بتا رہا ہوں۔ عصمت سرا کے جب کے برآمد ہوئے جناب، عباس لائے مرکب ابن ابو تراب، عباس لائے مرکب ابن ابو تراب، حاصل جدا جدا کیا ایک ایک نے ثواب، چومے انہوں نے ہاتھ گری پاؤں پر رکاب، چومے انہوں نے ہاتھ گری پاؤں پر رکاب، جب زین ذوالجناح پہ صابر مکین ہوا، جب زین ذوالجناح پہ صابر مکین ہوا، غل تھا کہ عرش عرش پہ کرسی نشین، غل تھا کہ عرش عرش پہ کرسی نشین ہوا، جلوہ فلک فلک تھا تجلی زمین زمین، جلوہ فلک فلک تھا تجلی زمین زمین، بھئی مجرا قدم قدم تھا، مجرا قدم قدم تھا تو سجدہ جبین جبین، مجرا قدم قدم تھا تو سجدہ جبین جبین، جنات دور دور، جنات دور دور، ملائک قریب قریب، جنات دور دور، ملائک قریب قریب، خورشید ذرہ ذرہ تھا، اس مصرے کا جواب نہیں ہو سکتا، کائنات میں تصویر ہے، اور یہ تصویر سمجھانے کے لیے بچوں کو سمجھا دیں، کسی پنجاب کے دیہات میں برسات میں بیٹھے آپ تو ایسا ہوتا ہے کہ بارش ہو جائے اور سورج نکل آئے تو بادل کے ٹکڑے صحرا میں دوڑتے ہیں، جب دوڑتے ہیں اور کوئی بادل کا ٹکڑا سورج کے سامنے آتا ہے تو لگتا ہے سایہ بھاگتا ہوا چلا آ رہا ہے، سایہ بھاگتا، کہیں پر دھوپ ہے کہیں دھوپ ہے، دھوپ پڑ رہی ہے دھوپ پڑ رہی ہے دھوپ پڑ رہی ہے، یہ تماشا ہوتا تھا برسات میں جو ہم بچپن میں دیکھا کرتے تھے۔ قصہ سنیے گا، جنات دور دور، ملائک قریب قریب، خورشید ذرہ ذرہ تھا، سایہ کہیں کہیں، خورشید ذرہ ذرہ، خورشید ذرہ ذرہ کا سایہ کہیں کہیں، باطل کو حق نے بسمل تیغے غضب کیا، ایمان بڑھ کے کفر سے جزیہ طلب کیا، ایمان
یعنی سواری کو پہنچایا کتنی جلدی، سواری کو پہنچایا. سوال یہ حسین چل پیچیدہ بوریے کی طرح سے زمین ہوئی، یعنی سواری چل پیچیدہ بوریے کی طرح سے زمین ہوئی. تقسیم سرما گرد سواری نے کر دیا، گرد اٹھی. جو گرد اٹھی تو کیا ہوا؟ تقسیم سرما گرد سواری نے کر دیا. شیشہ فلک کا کوہل جواہر سے بھر دیا. شیشہ فلک کا کوہل، یعنی یہاں کی گرد فلک کے شیشے میں بھر دیا. آسمان کے گرد چھا رہے، یعنی یہ وہ مناظر ہے کہ جس پہ پوری فطرت سامنے آ رہی ہے. بھائی حسین جا رہے ہیں تو آسمان کا کیا حال ہے، فضا کا کیا حال ہے، زمین کا کیا حال ہے. مناظر بنائے ہیں، مناظر بنا دیے ہیں ان شعراء نے کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کا، یہ شیر کی آمد ہے کہ رن کا رہا. رن ایک طرف، رن ایک طرف چرخ کوہن کا، رستم کا بدن زیر کفن کا. بھئی ہر قصر سلاطین زمن کا رہا ہے. شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو، شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو. جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر، جبریل لرزتے ہیں سمیٹے. ایک بند منظر آپ نے دیکھا، اب بیک گراؤنڈ منظر اپنی جگہ، بیک گراؤنڈ اپنی جگہ. ہر چیز کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. ڈرامے میں یہ ہوتا ہے کہ بیک گراؤنڈ پر زیادہ خرچہ ہوتا ہے. ایک سین کے لیے، ایک سین کے لیے بیک گراؤنڈ میں جو سیٹ لگتا ہے وہ کروڑوں روپے کا ہوتا ہے. سین ہوتا ہے 2 سیکنڈ کا. میں پوری تھیوری پڑھ رہا ہوں فلم انڈسٹری کی، یہ ایران کو بتانے کے لیے کہ ہم کیا جانتے ہیں اور تم کیا جانتے ہو. صرف مولا علی کے حوالے سے یہ باتیں ہو رہی ہیں، کربلا کے حوالے سے باتیں ہو رہی کہ اگر ہم سے مشورہ کرو تو ہماری ذہانتوں سے بھی فائدہ اٹھاؤ. کام ولایت علی کا ہے، سب مل کے کرو نا تاکہ کام خوبصورت ہو، اچھا ہو. مولا کا کام ہے. مولا تو سب کے شیخ لمبی صدی کے وہاں چوتھے یہاں پہلے ہیں، سب مل کے کام کریں، کوئی اختلافی ہی نہ ہو. اور یہ فلم اختلافی ہو گئی، یہ فلم اختلافی ہو گئی. اب آپ دیکھیے بیک گراؤنڈ، یعنی دبیر نے بیک گراؤنڈ کیسا سجایا. پھر بیک گراؤنڈ میں تاریخ کا حوالہ، تفسیر کا حوالہ، حدیث کا حوالہ. کس شیر کی آمد ہے، کس شیر کی آمد ہے. شیر کا لفظ رکھ کر بتایا. عباس کے معنی شیر، کوئی مبالغہ تو ہے نہیں کہ شیر کہہ دیا. عباس کہتے ہی شیر کو ہے. اور کہاں سے آ رہا ہے، کس گھر کا ہے، شیر کا بیٹا ہے، شیر ہے. اس کی دادی شیر کی بیٹی ہے، اس کا باپ شیر خدا ہے. تو یہ تو شیر ہے نا. کس شیر کی آمد ہے، سوال کیا کس شیر کی آمد ہے. ارے کس شیر کی آمد ہے، یہ رن کانپ رہا ہے. دیکھیے میں پڑھنے کے طریقے سے معنی بتاتا جاؤں گا، یعنی اب سوالیہ نشان ہے. بھائی کس شیر کی آمد ہے، ارے رن کانپ رہا ہے. یہ رن کانپ رہا ہے، زمین ہل رہی، رن کانپ رہا ہے. کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے. رن ایک طرف، چرخ تو رن کانپ رہا ہے. اگر آپ نے غور کیا ایک دم ڈرامے میں یہ ہوتا ہے. ابھی زمین کو دیکھ رہے تھے کہ ہل رہی ہے، ایک بار آواز دی کیا دیکھ رہے ہو، ادھر ادھر دیکھو، وہ لڑک رہا ہے. دیکھیے پورے بیک گراؤنڈ کو لے لیا.
عرش اور زمین کو لے لیا، ابھی شیر آیا نہیں ہے، لرزتا ہوا آسمان بھی دکھا دیا اور لرزتی ہوئی زمین بھی دکھا دی۔ اب کوئی کہے کسی انسان کے آنے پر زمین ہلنے لگتی ہے اور کیا آسمان ہلنے لگتا ہے؟ تو کبیر جواب دیں گے، کیوں جاہل ہے کیا تو؟ تاریخ نہیں پڑھی کہ اب جو علی آئے خیبر میں، اب جو خیبر میں علی آئے، میں اس اسٹائل سے مجلس پڑھ رہا ہوں جس طرح فلم بنائی جاتی ہے، ورنہ مجلس تو سبھی پڑھتے ہیں، میں آنکھ سے دکھا دکھا کر پڑھ رہا ہوں کہ فلم کیسے علی پہ بنانا چاہیے۔ جب یعقوب بیک گراؤنڈ، فلم میں ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، جب یعقوب دنیا سے جانے لگے تو 12 بیٹوں کو بلایا اور دیکھو میرے بیٹوں، یہودا تیری نسل میں حکومت جائے گی، تیری قوم یہودی کہلائے گی اور صدیوں حکومت تیرے پاس رہے گی، کئی صدی حکومت تیرے پاس رہے گی، تیری اولاد کے پاس رہے گی، ہزاروں برس۔ لیکن بیٹوں یاد رکھنا، جس دن شیلو آ جائے، شین یہ لام واو گول ہے، جس دن شیلو آ جائے سمجھ جانا آج تمہاری حکومت ختم ہو گئی۔ عبرانی زبان میں شیلو کہتے ہیں شیر کو۔ کا بیٹا یہودا وصیت کرتے رہنا اولاد کو کہ حکومت یہودیوں کی رہے گی، لیکن یہودیوں کی حکومت اس دن ختم ہو جائے گی جس دن شیر آ جائے تمہارے مقابل۔ پڑھے ہوئے تھے توریت انجیل سب کچھ پڑھے ہوئے تھے، نجومی کو بٹھایا یہودی کے خیبر کے سرداروں اور نجومی سے کہا ستاروں کی چال دیکھتے رہنا اور بتاتے رہنا یہودی کی حکومت کا ستارہ کون سا ہے؟ کہا طائر نصر ہے۔ کہا اس کے گرد اس کا معنی ستارہ کون سا ہے؟ کہا بربر۔ کہا اس کی چال کیا ہے؟ کہا طائر نصر 2500 برس میں ایک چکر پورا کرتا ہے۔ طائر نصر کی ایک گردش 2500 برس میں پوری ہوتی ہے اور بربت اس کے گرد پورے دن میں چکر لگا لیتا ہے۔ بربت اس کے گرد ہے، طائر نصر بیچ میں ہے، 2500 برس تک اس کا چکر پورا ہوتا ہے۔ اس کو اوپر بٹھایا بام پر، کلے کے اوپر چھت پر، وہ ستارہ دیکھے جائے اور بتاتا جائے کہ 2500 برس تو خیبر کی حکومت رہے گی، گھبرانا نہیں، عرب میں تمہاری حکومت بڑھتی جائے گی۔ یہ اطمینان سے انہوں نے مذہب کو بھی بھیج دیا، حارث کو بھی بھیج دیا، اندر کو بھی بھیج دیا۔ اب جو آئے تو نجومی اس کا چہرہ دیکھے کہ نہیں گھبرانا نہیں، وہ آیا ہے، چہرے پہ کوئی آثار نہیں ہے، تمہاری حکومت رہے گی، تمہاری حکومت رہے گی۔ یہ بھاگ جائے گا، یہ مرد کو دیکھے گا بھاگ جائے گا، یہ حارث کو دیکھے گا بھاگ جائے گا، یہ اندر کو دیکھے گا بھاگ جائے گا۔ لیکن جب وہاں یہ سب ہو چکا کہ کل علم اس کو ڈھونڈا اور جب وہ آیا علم لے کر اور علم نیزے میں، لیکن نیزے کو الٹا کیجئے، نوک نیچے کی طرف تو اوپر پرچم ڈال دیا رسول نے اور وہی علم دے دیا، علی وہ لے کر آ گئے۔ جہاں پر قلعہ خیبر تھا اس کے سامنے ایک پہاڑی چٹان تھی اور ہے ابھی، وہاں پر مذہب موجود دروازے کے سامنے آتے ہی علی نے اس علم کو، اس نیزے کو پتھر پہ ڈالا۔ تو ہمارے چھوٹے بچوں کو بچپن میں مائیں یہ کہہ کے ماں بڑے بیٹی جی بیٹا ذاکر جب بیٹھے نا اس سے پہلے تم جا کے منبر پہ کہنا پتھر پہ علم دین کا گاڑا کس نے۔ یہاں سے تو بچوں کی ہمارے تعلیم کی ابتدا ہوتی ہے۔ تم ہی کہہ دو در خیبر تو اکھاڑا، دیکھیے کیا کیا سین آ رہے ہیں بقول نسیم صاحب، یہی تو ہے بلا کے یہ سب کچھ اگر لے کے فلماؤ بیک گراؤنڈ کے ساتھ تو بنے گی مولا علی پہ۔ جیسے ہی پرچم کو گاڑا چٹان پر، مصرے کی تشریح بیک گراؤنڈ، ایک منظر کے بیک گراؤنڈ کو پھر سیکنڈوں میں دکھا دیتی، لیکن جو لوگ اس اسٹیج کی تیاری کرتے ہیں سیٹ کی، مہینوں میں ایک سیٹ بنتا ہے، یہاں سیٹ بھی جلدی سے بنا جا رہا ہے،
सेठ बनने में महीन आज बड़ा खुशी है। मोहम्मद सलमान खुशी है। हम आपके लिए दुआ गो हैं, सेठ के लिए अल्लाह आपको फरमाए। मौलाना बहुत ज्यादा अमीर थे और सेठ याद हुए तो आज मौलाना तशरीफ ले आए। उनका आना हमारे लिए बहुत मोहब्बत और तरफ की बात है। एक सीन और इतना बड़ा बैकग्राउंड बयान करने में देर लगती है, लेकिन मंजर यूं सामने आ जाता है। जैसे ही पत्थर पे लोहा गड़ गया, नुजूमी ने आने वाले के चेहरे को छाप के बाम से देखा। जैसे ही चेहरे पे नजर गई, वहां से कूद पड़ा। अब जो कूदा तो नीचे जितने सरदार बैठे थे, जो बार बार पल पल की खबर उससे पूछते थे, उनका क्या हुआ। अब उसने भागना शुरू किया। अब वो भाग रहा है और सरदार सारे उसके पीछे, अरे बता तो क्या हुआ। तो मैं तुझे बता नहीं सकता, मैं तुझे बता नहीं सकता। अब वो भाग रहा है और ये सब पीछे, और उसको लर्जा तारी है। सबने मिल के उसे पकड़ लिया और बाजू पकड़ कर कहा, अरे बता तो कब्बक हुआ क्या, क्या हुआ क्या। कहा, अरे वो आ गया जिसकी खबर याकूब देकर मरे थे। 4000 बरस पुराना बैकग्राउंड, यह है विलायत अली का कमाल। यूं चलती है फिल्म अली की सदियों सदियों की सैर करवाती है। ऐसे नहीं कि दिल वलीद को दिखा दिया, मरवान को दिखा दिया, नाने को बना, ये अली को दिल नहीं बन गई। ये तो आप बनी उमैया की मदद सराई करें, इसमें क्या इत्तेहाद है। एक तरफ बैतुल मुक़द्दस आप फतह करना चाहते हैं, आपने उसकी डमी बना कर रखी हुई है। अरे खैबर ना दिखाएंगे आप जब तक अली की जिंदगी में, अली की जिंदगी को आप खिलाफत से शुरू कर रहे हैं। 30 हिजरी से आपने ये फिल्म शुरू की है। आप अली की कहानी काबे से शुरू कीजिए। तो बनेगी अली पर से। काश मौला इतना पैसा हमें दे दे तो हम फिल्म बना के दिखा दें, हम फिल्म बना के दिखा दें और हम भी फिर देश पर पूरे वर्ल्ड में फिल्म चलवाएं। काश यहाँ के शियों को ये तवज्जो हो जाती कि 2-2 लाख शब्बेदारियों पे खर्च न करते, अहमकाना काम न करते, ऐसी फिल्म बनाए। वो स्क्रीन जो यहाँ मैदान में लग जाता है 50-60 हजार में, जंगल में मोर नाचा, किसने देखा किसने न देखा। अब डिश का जमाना है, अपनी मजलिसों को डिश पे दिखाओ। अपने बंचोली में स्क्रीन मत लगाओ मैदान में, ये स्क्रीन पूरे वर्ल्ड के टीवी पे नजर आए, तब हम जाने बड़े मातमदार हो। एक सलावत पढ़िएगा। इसीलिए मेरी मस्जिद सुनने नहीं आते ये लौंडे। हमारी मस्जिद में इसीलिए नहीं आते कि ये सब हमारे ऊपर तनकीद करेंगे, और ये मजा तो नहीं लगता, तनकीद बहुत करते हैं। अरे कमबख्त, तुम्हारे फायदे की तनकीदें हैं ये, चाहे वो जाकिर हो या खतीब हो या आलिम हो या फकीह हो, हम फायदेमंद तनकीद करते हैं, फवायद वाली तनकीद करते हैं, शर वाली नहीं, नुकसान उठाने वाली नहीं। फायदा ही फायदा है हमारी बातों में। आज ना समझ में आएंगी तो 50 बरस के बाद ये बातें समझ में आएंगी। कैसे के 100 बरस के बाद जब यही काम सब खुद शुरू कर दोगे, काम जो बताता हूं वो होता है 10 बरस के बाद चाहे हो। जब हमने बुनियाद रखी कि हम अहवाल दिया करेंगे साहिब बयास को, जाकिर को, खतीब को, तो उन्होंने कहा ये क्या मजाक हो रहा है, ये क्या अवार्ड दिया जा रहा है। जब हमने बंद कर दिया तो अब शुरू हो गए, अब अवार्ड बच रहे। यानी जब तक हम काम करें तो बुरा है,
جب ہم چھوڑ دیں دوسرا اپنا لے تو سب اس میں ملوث ہو جاتے ہیں. یہ باتیں سمجھ میں نہیں ہیں. اور اس کے لیے ہمارے رضیہ کے ماجد صاحب یہ کہتے ہیں کہ بس قرآن کی وہ آیت جو ہے بار بار میں پڑھتا ہوں کہ اللہ تمہیں عدل کی راہ سے ہٹا دے. ضمیر اختر دشمنی میں شیعہ قوم کے کچھ لوگ عدل سے ہٹ گئے. ہم تو یہی مناتے دیکھ رہے ہیں. ہم اپنی دشمنی کے جب کارنامے سنتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں عدل سے ہٹ گئے. اس عہد میں سب کچھ ہے پر انصاف نہیں. تو اگر انصاف نہیں ہے تو ہم کیا کریں؟ نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ تو تائید کا ہنگام ہے یا ہے تیرا ہی کرم عام ہے یا طرف جمع ہے میں ایک طرف ہوں. دشمنی پہ سب ایک طرف جمع ہے اور میں ایک طرف ہوں اور ایک سے سب مل کے مقابلہ نہیں کر پا رہے. اس لیے کہ ہم حق پہ کام کر رہے ہیں, ہم شر پہ کام نہیں کر رہے اور وہاں حق اور شر کی ملاوٹ سے کام ہو رہے ہیں. ہوگا, میں اکثریت کو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں, کچھ حق پہ ہوں گے, کچھ شر کی دشمنی میں ہوں گے, شر کے ساتھ آئے ہوئے ہوں گے. اس لیے وہاں صحیح کام ہو ہی نہیں پا رہا ہے. پوری طاقت جمع ہو جائے پھر بھی اداروں کا کام نہیں کر سکتی. ابھی پرسوں اسلام آباد میں تقریر کرتے ہوئے جمیل الدین علی سینیٹر کے سامنے سیر انصاری نے کہا, جو جمیل الدین علی نے کہا سارے ادارے کام کرتے ہیں, تنہا کوئی آدمی نہیں کر سکتا. صدر شعبہ اردو ڈاکٹر سیر انصاری نے کھڑے ہو کہا کہ پاکستان میں ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں ضمیر اختر نقوی کی, کہ جنہوں نے کئی اداروں کا کام تنہا کیا ہے. فرد واحد اداروں کے کام کر سکتا ہے. ایک ادارہ ہمارا خطابت کا چل رہا ہے, ایک کتابت کا چل رہا ہے. اور جتنے ادارے, اگر میں آپ کو سنا دوں نا کہ کتنے ادارے چل رہے ہیں تو آپ حیران ہو جائیں, اور جس کو معلوم نہیں ہے وہ سن کے بے ہوش ہو جائے کہ یہ سارے کام ہو کیسے رہے اتنے شعبوں میں. جب تک دم ہے ولایت علی پر ہر شعبہ کھلا ہوا ہے. اب یہ بھی تو شعبہ ہے نا, فلم شعبہ, یہ کس نے سنبھالا؟ اور یہ ایسا شعبہ کہ ممبر پہ ڈسکس ہو رہا ہے اور میں اپنے لفظوں کی فلم چلا رہا ہوں. ہے کسی نے ہمت؟ وہ بھاگا, سب نے پکڑا, بتا تو ہوا کیا؟ ہوا کیا؟ اس نے کہا ہوا کیا, میں تو ستارہ دیکھ رہا تھا. جیسے ہی یہ آیا آنے والا تو وہ جو 2500 برس میں طائر نصر اپنا چکر پورا کرنے والا تھا, جیسے ہی اس نے اپنے نیزے کو, علم کو پتھر پہ گاڑا, جیسے ہی لوہے سے پتھر ملا, وہ ستارہ اپنے مرکز پہ فوراً گھوم گیا. تمہاری حکومت ختم ہو گئی, ستارے کا چکر ختم ہو گیا. نہیں سمجھیا؟ رنگ ایک طرف, چرخ کوہن کانپ رہا ہے. ان کی آمد سے ستارے لرزنے لگتے ہیں. چرخ کوہن, چرخ کے معنی معلوم ہے آپ کو؟ چرخ کے معنی ہے جو چکر میں ہو. چرخا, ابھی چرخ سے ہی تو چرخا ہے نا, جو چیز چلتی رہے اسے کہتے ہیں چرخ. اور کوہن یعنی پرانا چکر لگانے والا, وہ لرزنے لگتا ہے, یعنی اس کی چال تیز ہو جاتی ہے اگر شیر آ جائے. جس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے. رن ایک طرف, چرخ کوہن کانپ رہا ہے, ہر قصر سلاطین زمن کانپ رہا ہے. یعنی جتنے بڑے بڑے بادشاہ تھے سب کے محل لرزنے لگے ان کی آمد سے. آپ نے کہا یہ مثال تو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ آتے ہیں تو بادشاہوں کے محل کانپنے لگتے ہیں. ارے تاریخ پڑھو نا. جیسے ہی نبی کی ولادت ہوئی, آمد ہے آمد, محمد جیسے ہی دنیا میں آئے کسرا کے قلعے کے کنگرے گر گئے.
کسرا کا محل تھر تھرانے لگا، ان کی آمد سے محل ہلنے لگتے ہیں، قبر کے مردے لرز جاتے ہیں، رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے، رستم کا بدن، ارے یہ تو رستم ہے نا، حدیث میں ہے جب علی ظہور کریں گے محشر سے پہلے تو مردے اٹھ اٹھ کر آئیں گے، علی آ گئے، علی آ گئے، علی، اور وہی خیبر ہے، وہی خیبر ہے کہ بیت میں نبی نے حوالہ دے دیا۔ کیا ہوا تھا وہاں؟ جیسے ہی مرحب کے سر پہ پڑی ذوالفقار اور ٹھوٹ کو کاٹا، لوہے کو کاٹا، پتھر کو کاٹا، سر کو کاٹا، گردن کو کاٹا، سینے کو کاٹا، شکم کو کاٹا، رہوار کو کاٹا اور زمین تک آئی تھی۔ یہ تو سیکنڈوں نے ہوا، بتایا ہم نے دیر میں، ہمارے لفظوں نے دیر کر دی، مولا کے وار نے دیر نہیں کی، مولا کے وار نے دیر نہیں کی تھی۔ اور ادھر جبریل کو حکم ہوا، کسی نے جبریل سے پوچھا تھا کبھی ایسا بھی ہوا باوجود آپ کو کام سپورٹ ہوا تو تیزی میں جانا پڑا؟ کہ 3 بار، صرف 3 بار زندگی میں۔ کہ کب کب؟ کہ جب ابراہیم کو منجنیق نے پھینک دیا تو میں اتنی تیز چلا کہ اس سے پہلے ابراہیم آگ میں گرے، میں نے سزا میں انہیں پا لیا، میں ان کے ساتھ پرواز کر رہا تھا اور میں نے کہا یا خلیل اللہ مدد درکار ہے؟ تو خلیل نے جواب دیا تھا ہاں ہے، لیکن اس سے ہے یہ جو جانتا ہے، تم سے نہیں۔ جبریل ہٹ گئے۔ کہا دوسری بار کہ جب یوسف کو کنویں میں پھینکا گیا، اس سے پہلے کہ سطح آپ پہ گرتے حکم ہوا پروں پہ لے لو بچے کو، اور کہا تیسری بار کہ جب علی نے مرحب کے ذوالفقار چلائی تو حکم الہی ہوا کہ اس سے پہلے کہ زمین کے 7 طبق کٹ جائیں، جبریل پروں کو بچھا دو، پروں کو بچھا دو۔ تو جبریل کہتے ہیں میں تیز چلا، ادھر باہر چلا، ادھر علی کا باہر چلا، ادھر میں چلا، اور نیچے پر آپ دیکھیں دبیر نے حوالہ کہاں دیا، شمشیر بکب دیکھ کے حیدر کے پسر کو ماں بچھا دیا تھا۔ اب ذرا کا فرق ہے، دیکھیں فرق ہے، فرق بتا دوں، فرق بتا دوں، ہائے 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 ہائے، نکتے تو ایسے ہی آتے ہیں جناب، کیا بتاؤں میں سلطان صاحب، بات بات تو حیرانی ہوتی کون سا نکتہ سناؤں اور کون سا دبا لوں، بڑی حیرانی ہو جاتی۔ یہاں پر دیکھیں کتنے نکتے جو میرے دماغ میں سامنے کھڑے میں کہ یہ کہہ دو، اب یہ کہہ دو، اب یہ کہہ دو، اب یہ کہہ دو، ذرا سے توجہ کیجیے گا۔ عباس اور علی میں ذرا سا فرق دکھاؤں، ہیں باپ بیٹے، بیٹا باپ کی تصویر ہے، دونوں شیر ہیں، ذرا سا فرق دکھاؤں گا، آپ کہیں گے فرق کیسے ہو گیا، لیکن فرق میں دکھا کے رہوں گا۔ فرق دیکھیے گا، فرق ہے جلال کا، بھائی بڑا قیمتی جملہ دیا ہے، فرق ہے جلال کا، فرق ہے جلال کا۔ اب ذرا سا فرق دیکھیے گا، گرا دیا علی نے اپنے مقابل کو اور سینے پہ گھٹنے رکھ کے چڑھ گئے، لیکن اس لعاب دہن عمرو بن عبد ود نے منہ پہ پھینکا تو علی ہٹ گئے۔ ارے یہ جلال کا موقع تھا، مگر چھوڑ دیا کافر کو اور ٹہلنے لگے، ٹہلنے لگے، ٹہلنے لگے، نہیں غور کیا آپ نے؟ ہائے ہائے ہائے، ذرا قسم کھا کر بتائیے کہ اس مردود نے اگر یہی کام نبی کے ساتھ کیا ہوتا تو کیا علی چھوڑ دیتے؟ میں نے کہا تھا نا نقطوں پہ نقطے آ رہے ہیں، لیکن میں دلیل کے بغیر بات یہ بخاری سے پڑھ رہا ہوں، مسلم سے پڑھ رہا ہوں اور تاریخ طبری سے پڑھ رہا ہوں۔ جب جنگ بدر ہوئی، بڑی عجیب حدیث ہے یہ، جب پڑھتا ہوں تو بس خوشی کے مارے میں دیوانہ سا ہو جاتا ہوں کہ علی نے حملہ کیا، مارے گئے تینوں، ولید، عتبہ،
قتیبہ, شیبہ سب مارے گئے, میدان صاف تھا, لیکن حملہ کیا علی. لیکن جب حملہ کیا تو علی تلوار چلاتے جاتے لیکن کسی کو ڈھونڈتے جاتے. تلوار ادھر چلتی, جو مقابل آیا اسے مارا, لیکن نظر کہیں اور, نظر کہیں اور. کیا منظر ہے, مولا تلوار چلا رہے مگر کسی کو ڈھونڈ رہے, وہ کہاں ہے؟ میں سب کو مار رہا ہوں, وہ کہاں ہے, وہ کہاں ہے, وہ کہاں ہے؟ لڑائی ختم ہو گئی لیکن وہ علی کو نظر نہ آیا. یہاں تک کہ لڑائی ختم ہوئی, نبی نے کہا جاؤ علی دیکھو جو قیدی بنے ہیں ان سب کو جا کر دیکھو کون کون قید ہوا. علی ایک ایک کا چہرہ دیکھتے چلو, قیدیوں کو کھڑا کر دیا. ارے یہ تو آئے دن آپ ٹی وی میں دیکھتے چہرہ ہوتا ہے نا, چہرے کرائے گئے بدر کے میدان میں. مولا علی نے دیکھنا شروع کیا اور جیسے ہی اس پہ نظر پڑی جس کی تلاش میں تھے, ایک بار تلوار نکالی اور اس کا سر اڑا دیا. تلوار نکالی اور اس کا سر اڑا دیا. بھٹا سا سر وہ دور گرا جاتا. اصحاب جو پہلو میں تھے وہ تو لگاتے تھے شکایتیں, دوڑ دوڑ کے موقع ڈھونڈتے تھے. علی ادھر کے ابھی کوئی ستار کا لو, ابھی تلوار کا لہو بھی نہیں پہنچا تھا کہ شکایتیں لے کر آ گئے چغل خور اور کہنے یا رسول اللہ آپ کو پتا ہے اسلام کا تو اصول ہے کہ قیدی کو قتل نہیں کرتے. کہاں نہیں کرتے؟ علی نے قیدی کو قتل کر دیا. علی نے کیا ہے نا. کیا ہے نا. اب سب کے منہ لٹک گئے. کہ یا رسول اللہ کیوں؟ کہا علی آئے تو پوچھئے. اتنی دیر میں علی آ گئے, سب آگے بڑھے. کہا قیدی کو آپ نے قتل کر دیا؟ کہا تو کیا ہوا قتل کر دیا؟ یہ تو پوچھو کیوں کیا؟ کہا کیوں کیا؟ میری 10 تقریریں آپ کو یاد ہیں, نزول وحی پر تھی. اپنے موضوع کو ملا رہا ہوں 10 دن سے, لیکن کیسے مل گیا وہ 10 دن کا موضوع؟ فرمایا علی نے کہ جیسے ہی اقرا کی وحی آئی اور پہلے دن ہمارا نبی رسول اللہ کعبے میں آئے اور پکار کر کہا ہم پہ وحی آئی ہے, ہم رسول ہیں, تو سب آ کر جمع ہو گئے. جس کو میں نے قتل کیا ہے یہ سب سے پہلے سب سے آگے بڑھا اور اس نے میرے رسول اللہ کے منہ پر تھوک دیا تھا. اس نے میرے رسول اللہ کے منہ پر تھوکا تھا, میرے بھائی کے منہ پر تھوکا. پہلی وحی جملے سے جملہ تو ملاؤ. عمر نے علی کے چہرے پہ تھوک دیا تو تلوار لے کر ہٹ گئے کہ میں اللہ کے لیے اسے مار رہا ہوں. اگر غصے میں اس وقت مار دیتا تو میرا غصہ اس میں شامل ہو جاتا, اللہ کی محبت میں میرا انتقام شامل ہو جاتا. یعنی علی عبادت الہی میں اپنی ذاتی حیثیت کو شامل نہیں کرنا چاہ رہے. یا علی پھر یہاں اس نے تھوکا تو آپ نے قیدی کو کیوں مار دیا؟ اب پتا چلا کہ اللہ کی محبت اور رسول کی محبت علی برابر سے. تو بندہ یہ کر سکتا ہے, کوئی کر سکتا ہے یہ قتل کر دیا. تو میں نے یہاں پر کہا اگر رسول کیسے میں نے بیک گراؤنڈ بنایا ہے جملے کے لیے ذرا اس پہ غور کیجیے گا کہ اگر رسول کے ساتھ بے ادبی ہوتی تو کیا علی چھوڑ دیتے؟ یہی فرق ہے علی میں اور عباس میں, یعنی کربلا اور بدر میں. یعنی بدر میں مارا ہے علی نے, تھوکا تھا اس نے بے شک کے وقت. عباس اگر حسین سے گستاخی ہو جائے, اگر حسن سے گستاخی ہو جائے, مدائن کے میدان میں قاتل نے ضرب لگائی حسن کے پیر پر, زخمی ہو گئے حسن, تو کوفے کے دروازے پر جا کر اسے قتل کیا عباس نے. یہ میرا امام ہے, یہ ہے عباس جلال. وہاں پر بچھا دیا تھا, مصرے کی شرح ہو رہی ہے اور فلم بن رہی ہے. فلم بن رہی سمجھ لیجیے یا علم بن رہا, جس کا جیسے چاہے سوچ لیں. شمشیر بکف دیکھ کے حیرت کے پسر ہو, جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر ہو.
کہ علی کے بیٹے کی اگر زد چل گئی تو کیا ہوگا، لیکن جبریل گھبراؤ نہیں، وہاں مرد پہ ضرب چلی اور تمہیں زمین کو بچانا ہے۔ یہاں عباس پہ کچھ دعائیں پڑھ کے دم کر دی ہیں حسین، تمہیں عباس رحمت نہیں دیں گے۔ اور عباس نے کسی ملک کو زحمت نہیں دی، لیکن عالم عباس کی آمد پر یہی ہے۔ خاتم جیسے کی تقریر آپ سن چکے، میں میرنیش کا ایک بند سناتا ہوں اور آپ کو ایک منظر نظر آ رہے ہیں عباس، اور انیس کہتے ہیں ملک عرش کے پائے کو سنبھالو۔ عباس آ رہے کہتے ہیں ملک عرش کے پائے کو سنبھالے، گرتی تو خدا تباہی سے بچا لے، گرتی تو خدا آج تباہی سے بچا لے۔ کیا غزوہ خندق میں بہے خون کے نالے، کیا غزوہ خندق میں بہے خون کے نالے ہیں، قلعہ خیبر کے یہی توڑنے والے آمد ہیں، قلعہ خیبر کے یہی توڑنے والے۔ عجیب بیتی نقشہ نظر آ جائے گا پھر جنگ احد کا، نقشہ نظر آ جائے گا پھر جنگ احد کا۔ ارے پوتا ہے لڑائی پہ چڑھا بنت اسد کا، پوتا ہے لڑائی پہ چڑھا بنت اسد کا۔ یہ ہے وہ مناظر جہاں سے چاہے آپ منظر دیکھتے چلے جائیں، تو ہم اس فلم پر ڈسکس کریں گے، اس کی تاریخی غلطیاں بتائیں گے، ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر علی کی حیات دکھانا ہے تو پھر بنی امیہ کو بھول جاؤ، بنی عباس کو بھول جاؤ، ان کی شادی بھول جاؤ۔ اس لیے ایسا لگتا ہے کتاب لکھیں گے تو کوئی بھی ضرورت ہو علی پہ کتاب لکھیں گے تو علی کی بات، ارے بھائی علی کا بھی تو اپنا کوئی دربار تھا، کوئی دربار تھا، اور تم نے سجے ہوئے دربار دیکھے کیسر و کسرا کے، تو تم یہ سمجھتے ہو بس ایسے ہی دربار ہوتا ہے۔ علی جہاں بیٹھ جائیں وہیں علی جہاں کھڑے ہو جائیں وہیں علی کا دربار ہے۔ علی کا دربار یہودی کے باغ میں زراعت کرتے ہوئے بھی لگتا ہے، علی کا باغ، علی کا دربار مسجد نبوی میں بھی لگتا ہے، علی کا دربار اپنے گھر کے باہر دروازے پر بھی لگتا ہے، علی کا دربار میدان میں بھی لگتا ہے، علی کا دربار اگر گھوڑے پر بیٹھے ہیں تو دربار ہے۔ ہم سارے دربار آپ کو دکھائیں گے، علی کا طرز جہاں حکومت کیسے کی، ملک کو کیسے چلایا، یہ سب دکھاتے تو کوئی بات بھی ہوتی، نہ کہیں علی کی سخاوت دکھائی، نہ علی کی عدالت دکھائی، نہ علی کی شجاعت دکھائی۔ دکھایا کیا دکھایا؟ صفین میں کیا دکھایا، جبل میں کیا دکھایا، مہروان میں کیا دکھایا؟ ہم پوری صفین پڑھیں گے شبوں تک، یہ ساری گفتگو ہو جائے گی، ہم پوری جبل پڑھیں گے، ہم پوری مہروان کی جنگ پڑھیں گے اور بتائیں گے علی نے صفین کیسے لڑی، علی نے جمل کیسے لڑی، علی نے مہروان کیسے لڑی۔ آمد ہی صرف بتا دوں تو ایک موضوع ہو جائے، صرف آمد بتا دوں بس تقریر ختم ہوئی اور آپ کے لیے دعا۔ جمل میں یوں آئے، جمل میں، جنگ جمل میں یوں آئے علی، سجے ہوئے ہتھیار تھے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ رسول اللہ کے دور میں علی کا جسم جو تھا کثرتی بدن تھا، کثرتی بدن، اور ایک ہلکے پھلکے نوجوان لگتے تھے کہ جیسے ایک جوان جو اپنے بھرے بازوؤں اور چوڑے شانوں کے ساتھ ہو، لیکن جیسے جیسے زمانہ گزرا علی کی تندرستی میں اضافہ ہوا۔ 25 ہجری میں علی اتنے زیادہ
संतोष वाले हो गए थे कि जिस वक्त जीने से उतरते थे तो 4 गुलामों के कांधों पर जब हाथ रखकर उतरते तो गुलाम थरथराने लगते थे। सिर्फ अली के हाथों के वजन से। अब वजन को हैरतनाक उससे न देखें, ये हाथ वो है जिसका खैबर कदम। तो इतने शानदार हो गए थे अली कि हैबत तारी हो जाती थी जब अली घोड़े पे बैठ कर आता था। और जिस वक्त खैमे से बरामद हुए अली और उधर लश्कर सजा था और नाके पर हमारे, तो जब घोड़े पे बैठ कर चले तो तारीख में लिखा कि तमाम बनी हाशिम के जवानों ने, उन जवानों में मोहम्मद हनफिया, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, मोहम्मद इब्न अब्बास, मुस्लिम इब्न अकील, मूसा इब्न अकील, जाफर इब्न अकील, उस्मान इब्न अकील, मोहम्मद इब्न बकर, इन सारे जवानों ने जो अली के शागिर्द भी हैं, कुछ हाशमी जवान, कुछ अली के बेटे, कि एक बार अली आए तो एक पहलू में महमूद था और एक पहलू में मुर्तजिस था। एक पर हसन थे, एक पर हुसैन। ऐसा लगता था कि आफ्ताब ने तुलू किया है, एक चांद इधर से निकल रहा है, एक चांद इधर है, एक चांद उधर है, यानी इस आफ्ताब के 2 कमर हैं। अरे ये इल्म है, साइंस की थ्योरी है भाई। हमारा चांद एक है, जोरा के चांद 2 हैं। चांद पे कई चांद नजर आते हैं। आज ये है कि जब ऊपर बढ़ते जाओ तो नजदीक पे 9 चांद नजर आते हैं, चारों तरफ चांदी चांद नजर आते हैं, और किसी में 4 चांद नजर आते हैं। उसी ने मुहावरा बना 4 चांद। जब साइंसदान गए उन्होंने 4 चांद देखे तब मुहावरा समझ में आया कि 4 चांद लगाना है क्या, 4 चांद लगाना है क्या। तो यहाँ अली के तो 18 चांद थे। ये वो आफ्ताब है जिसके 18 चांद है। तो ये जुमला मौलवी ने लिखा कि जमल में अली यूं है जैसे आफ्ताब सितारों के झुरमुट में। आफ्ताब निकल आया है सितारों के झुरमुट में। और एक बार आगे आगे मोहम्मद हनफिया जब परचम लेकर चले और अली की सवारी मैदान में आई, और जब थमे अपने लश्कर के आगे आ गए तो पहलू में आकर मालिक अश्तर खड़े हो गए। इसमें मालिक अश्तर के मुंह पर माविया ने थूका है इस फिल्म में। हम आपको एक पूरी तकरीर मालिक अश्तर तक करके तोहफे में देंगे कि आपको बताएंगे मालिक अश्तर थे क्या। अभी लोगों के समझ में मालिक अश्तर नहीं आए तो अली क्या समझ में आएंगे। अभी मालिक अश्तर की शजाअत तो जमाने ने नहीं समझा कि मालिक अश्तर कहते हैं चूंकि सिपहसालार हैं और अली के वजीर हैं। पहलू में आए तो सबने देखा कि अली की नजर हजारों के लश्कर पे नहीं थी, बल्कि अली सिर्फ नाके को घूर रहे। हमारी पे भी नजर नहीं, ऊंट के चेहरे पे नजर है, हमारी पे नजर नहीं, ऊंट के चेहरे पे। और लश्कर कितना लहरें मार रहा, जोश मार रहा होगा, देखिए लश्कर की तरफ देख रही, ऊंट पे नजर। और ऐसा लगता है कि आंखों से शोले निकल रहे हैं, आंखों से जलाल टपक रहा है। किसी की हिम्मत नहीं कि अली के चेहरे को देखकर अली से बात कर रहे। मालिक अश्तर आए, कमाला आपने लश्कर देखा, कमाला फिर कब मैं तो मालिक इस ऊंट को देख रहा। कमाला समझा नहीं, कहा मालिक ये ऊंट नहीं है, शैतान ने हुरूल किया। मैदान में वो मौजूद है इब्लीस। और ये है यमन की लड़ाई अली और औरत की नहीं हुई है,
توجہ، وہ آیا ہے مقابل میں جو آدم کو پریشان کیے ہوئے تھا، وہ آیا ہے جس نے موسیٰ کو پریشان کیا۔ تو علی نے دیکھ کر پہچانا انبیاء کا انتقام علی لیتا ہے۔ جاتا کہاں ہے تو؟ کیا چاہتا ہے تو؟ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے علی، دیکھ رہے ہیں۔ تو بات کا پتہ ہے مالک تمہیں؟ جملہ سنیے گا، نہج البلاغہ کا جملہ ہے یادگار۔ کہتے ہیں مالک اگر آج یہ زندہ بچ گیا، یہ ملک اگر زندہ بچ گیا تو یہ پوری قوم رسول اللہ کی امت قیامت تک اونٹ کی پوجا کرے گی۔ ہر مسجد میں اونٹ کا مجسمہ بنا کے رکھا جائے گا۔ ذرا فلمی منظر تو بناؤ، اونٹوں کے مجسمے ہیں اور مسلمان صبح اٹھ کے اس کے سامنے اونٹ کرتے ہیں۔ اس کے آگے سر جھکا ہے کہ مالک یہ گوشالہ سامری ہے، جیسے بچڑا بنا کر سامری نے موسیٰ کی قوم سے پوجوایا تھا، ویسے ہی یہ پوجا جائے گا۔ میری نظر اس پر ہے، میری نظر اس پر۔ یہ کہہ کر علی نے ذوالفقار کو کھینچا۔ کتنے برس کے بعد؟ کتنے برس کے بعد؟ 30 برس کے بعد، حنین کے بعد ذوالفقار چمچماتی ہوئی نکلی۔ زنگ نہیں لگا تھا، ایک ہی سینے اور سیدھے تقریر ختم ہو جائے گی۔ اب یہ چاہے جتنا پڑ گیا سی، اس کے آگے اب کچھ نہیں کروں گا، آپ کو کوئی رحمت نہیں ہے۔ تو تقریر یہاں پہ ختم ہو گئی ہے۔ مولا علی ہی موصول اور آپ کی گناہ سے مجھے امید ہے کہ جس طرح آپ لوگ سے تقریر سنتے ہیں بس یہ آپ کا ہے۔ زنگ نہیں لگا تھا، ذوالفقار نکلی، عورت کو نکلی چمچماتی ہوئی، وہی آن بان ذوالفقار نکلی کہ گویا محمل سے لیلا نکلی۔ یا کوہ فرات سے شیریں اتری، یا عرش وادیوں میں بجلی چمکی، ایک برق سی چمک گئی کہ جب ذوالفقار نکلی تو مالک آگے بڑھے کہ حکم دیجئے، حکم دیجئے، حملہ کرے۔ کہ نہیں مالک، مالک کی طرف دیکھے گئے، نظر بڑھی، کہ نہیں مالک پہلی ضرب میری، کہ نہیں مالک پہلی ضرب میری، اس لیے کہ پہلی ضرب میری، یہ پہلا وار اس کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اس کی عبادت کے لیے، اس کی بارگاہ میں نذرانہ۔ اب سمجھ میں آیا کہ علی کا وار عبادت ہے، شکلین کی عبادت سے افضل ہے۔ ارے ذوالفقار کی عبادت 25 برس سے 30 برس سے رکی ہوئی تھی۔ واری ذوالفقار 25 برس سے نہ تو نے نماز پڑھی نہ سجدہ کیا۔ ہاں تو نماز کے لیے وہ میدان ڈھونڈتی ہے، نماز یوں پڑھتی ہے، ناگے کر کر کے پڑھتی ہے۔ حنین میں پڑھا اور پھر پردے میں چلی گئی، سو رہی۔ 30 برس کے بعد پھر یمن میں سجدے، پھر سجدے اور پھر رکوع، قیام، قیام، رکوع، سجدہ، قیام، رکوع، سجدہ، اور پھر نیام میں پھر شفین، پھر نمازیں، پھر رکوع، پھر سجدے، پھر نہروان، پھر نمازیں، پھر سجدے۔ اتنا پڑھ لیتی تھی کہ تھک جاتی تھی۔ سن لو نا یہ جملہ، 36 ہجری میں اتنی نہروان میں 13,000 سجدے کیے، 13,000 رکوع کیے، 13,000 بار قیام کیا۔ اب جو گئی تو 36 ہجری، 61 ہجری میں عصر کے وقت پھر سجدے کو نکلی، تھک گئی۔ پھر بیچ میں نہ نماز پڑھی، نہ رکوع، نہ قیام، نہ سجدہ، بس اب جو
کربلا میں سجدہ کیا تو ایسا سجدہ کیا، جملہ لے جاؤ کام کا، ایسا سجدہ کیا کہ 1400 برس سے آرام کرو، آرام کرو۔ اب جتنی نمازیں اور سجدے سب قضا ہوئے ہیں نا، کیا کہنا؟ اب دیکھنا کہ قضا سجدے ادا کیسے ہوتے ہیں۔ قضا رکوع ادا کرو، انتظار کرو، وہ آنے والی ہے نماز پڑھنے کے لیے، با جماعت ہوگی، نماز با جماعت ہوگی، اور سنو مسجد میں نہیں ہوگی، سڑکوں پہ ہوگی۔ جو نکالا ذوالفقار اس کی چمک سے آنکھیں کھلا۔ میں نے محنت صرف اس لمحے کے لیے کی ہے تاکہ آپ زیارت کر سکیں، اور ہمارے حسین بھائی تو بار بار فرمائش کرتے ہیں بس کوئی ایسا منظر دکھا دو کہ میں آنکھ سے دیکھوں۔ سب دیکھو، سب دیکھو۔ اب خیال رکھنا 35,000 کا لشکر اور یوسف آگے کی سب یہاں سے وہاں تک، میمنہ میسرہ قلب لشکر۔ علی نے گھوڑے کو تیز دوڑایا، کعبہ دیا، ایڑ لگائی، لجاؤ میں فرس کو تھوڑا سا اٹھایا، گھوڑا اشارے کو سمجھا۔ اب جو سینہ اٹھا کر اپنے یالوں کو پریوں کی طرح پروں کو اڑا کر اب جو پرواز کی، جو ابھی یہاں تھا جو وہاں تھا، وہاں پہنچا تو نگاہیں پتلیاں پھر گئیں، اس کے ساتھ ساتھ اس سرے پر گئے۔ توجہ بچے سین کے لیے، اور یہیں پہ تقریر ختم ہو جائے گی اور پھر آگے شروع ہوگی، اسی تسلسل کے ساتھ ہم باتیں کریں گے۔ اس سرے پر گئے، ہاتھ میں ذوالفقار تھی، ہاتھ میں ذوالفقار تھی، ہاتھ میں ذوالفقار تھی کہ بعد اس سرے پہ پہنچ کر ذوالفقار کو رکوع کرایا۔ میری طرف دیکھیے گا، رکوع کرایا اور ایک بار گھوڑے کو کعبہ دیا، گھوڑے کا رخ اب ادھر مڑا اور سب کے بالکل قریب آ گئے اور گھوڑے سے کہا ہاں، گھوڑے سے کہا ہاں، اور ادھر ذوالفقار سے کہا ہاں۔ اب جو چلی تو جیسے شاخوں کو کاٹتے ہیں علی کو کاٹتے ہوئے چلے۔ یہ ذوالفقار چلے، بھائی توجہ رکھیے گا، آخری جملے مالک نے بس اتنا دیکھا، لشکر نے بس اتنا دیکھا کہ جیسے باغ کی شاخیں کٹتی ہے، ابھی یہ بجلی ادھر سے ادھر گئی تھی کہ فوراً گھوڑے کو کعبہ دیا اور جو علی واپس آئے تو جب واپس آئے تو پیر کٹ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم وعلا جدک وابی وعلا امک وابی، السلام علیکم یا بالفضل العباس امیر المؤمنین، السلام علیکم یا مولایا وانصارک المطہرین معک جميعا رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا مقیت الشعب والجبار فی یوم الجزاء، السلام علیکم یا سلطان العدل والعدل یا علی ابن موسیٰ ایھا الرضا الراضی بالقدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا امام الانس والجان اجل اللہ تعالی فرجک وسعد اللہ مخرجک وظہورک وجعلنا یا مولانا من انصارک وعوانک ورحمت اللہ وبرکاتہ